خوبصورت سماعتوں اور دلکش بساطوں کو محمد بلال شاز کا سلام پہنچے۔ محترم ٹیچرز، ویلکم ٹو دا افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ ٹریننگ سیشن۔ لاسٹ ٹریننگ سیشن کے اندر ہم نے ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ سگنل سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اٹینڈنس کیپنگ، میتھڈ آف اٹینڈنس کیپنگ کے بارے میں ان ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، عموماً یہ دکھنے میں آیا ہے کہ ایک ٹیچر جب اٹینڈنس رجسٹر اٹھاتی ہے اور لے کے کلاس میں جاتی ہے تو وہ کم از کم اس کے اوپر 5-7 منٹ ایوریج، جس کلاس میں 20 سے 25 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ 5 سے 7 منٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ویسٹ کر دیتی ہے۔ میں لفظ یوز کروں، ضائع کرنا، ویسٹ کر دینا، کیونکہ اٹینڈنس کیپنگ، ڈیلی اٹینڈنس کیپنگ، اس سے چھوٹے بچوں کے اندر تو کوئی ایکٹیویٹی کروائی جا سکتی ہے، لیکن بڑے بچوں کے اندر اس کی کوئی ایکٹیویٹی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جسٹ ایک اسکول کا کام ہے، اسکول کی اس کی کیلکولیشن اس سے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یا بچوں کی پتہ چلتا ہے کہ کتنے بچے جو ہے وہ پریزنٹ ہیں۔ اس سے بچوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو ہم منیمم ٹائم کے اندر اس کو کرنا سیکھیں گے، تاکہ وہ وقت جو کہ ہم سبھی بچوں کے نام بلانے میں لگاتے ہیں، وہ ہم کسی اس کی بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا دیں، کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں لگوا دیں، کوئی جو ہے وہ بچوں کو کوئی کلپ، کوئی ڈاکومنٹری دکھانے میں لگا دیں، تاکہ بچوں سے جو لرننگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ والی لرننگ ان سے آنا شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ میتھڈ ہے کہ ہم ایک ایسے بچے کو جو کہ ایکٹیو ہے اس کو اٹینڈنس کیپر آف دا ویک بنا سکتے ہیں۔ یہ میں کچھ ایسے میتھڈس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اس سے بہتر بھی اپنے طریقے سے چوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پرفارمنس کلاس کی بہتر ہو جائے۔ تو اٹینڈنس کیپر کیا کرے گا، وہ پورے ویک کی اٹینڈنس جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیا کرے گا، اور جیسے ہی آپ کلاس سے جانے لگیں وہ آپ کو ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں بتا دے گا یا دے دے گا۔ اسی طرح جب آپ کلاس میں آئے، دوسرا چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی ایبسینٹ کیپ یا ایبسینٹ فولڈر جو ہے وہ ایک بنا کے اپنی کلاس روم کی کبرڈ میں رکھ دیں، اور یہ کلاس مانیٹر یا کلاس جو ہے وہ سی آر کا کام ہو کہ جو بچے ایبسینٹ ہوں وہ ایک جو فائل ہے یا ایبسینٹ فولڈر ہے وہ اس ڈیسک کے اوپر یا اس چیئر کے اوپر رکھ دے، تو آپ کو یہ اویسلی پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہے یہ اگر محمد کی چیئر پہ پڑھا ہے یا احمد کی چیئر پہ پڑھا ہوا تو یہ ایبسینٹ ہے۔ آپ ان کو کام کروائیں گے، اور اپنے آفس کے اندر آپ جب واپس آئیں تو آپ اپنا رجسٹر کھولیں، 2 کے اوپر جو ہے وہ آپ ایبسینٹ لگائیں، باقی سب پہ پریزنٹ لگا لیں، اس سے بھی بچوں کا وقت بچ جائے گا۔ اس طرح ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ عموماً ٹیچرز کو یہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ میری کلاس میں کتنے بچے ہیں، اور ایک کوئک گلانس یعنی کہ گہری نظر دوڑانے سے ایک آئیڈیا لیا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کتنے پریزنٹ اور کتنے ایبسینٹ اور کون کون ایبسینٹ ہے۔ تو جب بچے کام کر رہے ہوں اس وقت اٹینڈنس لگا لی جائے، یا اس طرح ہو کہ جب آپ بچوں کو ٹیسٹ دیں اور بچوں کو جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی دیں کلاس میں جو بچے خود پرفارم کر رہے ہوں، تو اس دوران جو ہے وہ کیا کریں، آپ اٹینڈنس کا ایک سرسری یا ایک گہری نظر جو ہے وہ آپ کلاس میں دوڑا کر آپ دیکھ لیں کہ کون سے بچے ایبسینٹ ہیں، اور وہی بچوں کی جو ہے وہ آپ ایبسینٹ مارک کریں، باقی کی جو پریزنٹ مارک کرنی ہے وہ اپنی کلاس سے باہر اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، بہت زیادہ وقت وہ 5-7 منٹ جو کہ 35-40-50 منٹ میں آپ کو اٹینڈنس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں، ڈیلی لگانے پڑتے ہیں، وہ نہیں لگانے پڑیں گے۔ اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں فل ڈے آف اسکول اسکرپٹ کی۔ یہ نیکسٹ ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ کے اندر، فل ڈے آف اسکول اسکرپٹ۔ دیکھیے، اسکول اسکرپٹ کا کیا مطلب ہے، ایک ڈیٹیلڈ پلان، ایک ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ۔ فٹ بال کوچز کی اگر ہم بات کریں تو وہ فرسٹ 15 یا 20 جو پلیز یا ٹائم ہوتا ہے اس کا پورا اسکول اسکرپٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر شادیوں کے اوپر یہ ہم ویڈنگز کے اوپر دیکھیں کہ جو ویڈنگ کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں یا ویڈنگ مینیجر ہوتے ہیں یا ایونٹ پلانر ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پورا جو ہے وہ روڈ میپ ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل آج ہم دیکھتے ہیں، ہم ٹور پلان کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ کہ ہمیں نیلم ویلی جانا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ اپنا پلان شیئر کریں، تو وہ ڈیٹیل آپ کو ایک ڈاکومنٹ شیئر کرتا ہے کہ ہم اتنے بجے ہمارا جو ہے یہاں سے روانگی ہوگی، یہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے، یہاں پہ ہم فرسٹ اسٹے کریں گے، پھر یہاں پہ پہنچیں گے، پھر آگے ہمیں گاڑی چینج کرنی ہے، پھر ہمیں جیپ پہ جانا ہے، پھر ہم اس جھیل پہ پہنچیں گے، پھر اتنے بجے ہم واپس آئیں گے۔ اور جب وہ اس کے پاس پلان ہوتا ہے تو 100 تقریباً 80-90% جو ہے، اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو، وہ چیزیں ویسے ہی ہیپن ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کتنی اٹریکشن اس میں کور ہوئی، کتنا ٹائم، کتنی ریسورسز، کون سے کپڑے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ تو اسی کو فل ڈے اگر ہم بات کریں تو اسکول اسکرپٹ ٹیچرز کا کیسے ہوتا ہے، ہم پورا ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ڈاکومنٹ ٹیچر کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے کالمز میں آپ کو
बता देता हूँ, जिसको इसकी डिटेल चाहिए होगी वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसको व्हाट्सएप के ऊपर ये वर्ड का डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकता हूँ। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने सीरियल नंबर लिखना है, सेकंड कॉलम के अंदर आपने पूरे वो लेक्चर्स या वो टाइम जो कि आपका स्कूल में स्पेंड होता है वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल 7:30 टू आप जा रहे हैं 8 ओ क्लॉक आपकी असेंबली होती है, तो 7:30 टू 8 आप क्या लिखेंगे, अगले जो कॉलम होगा उसके अंदर आप लिखेंगे डिटेल्स, तो आप असेंबली लिखेंगे, और आगे मेथोडोलॉजी में असेंबली कैसे होगी, अगर कोई आपकी असेंबली में ड्यूटी है या कोई जो है वो अपने प्रेजेंटेशन देनी है या मैसेज ऑफ द डे देना है वो लिखेंगे, और आगे आप अपने सिग्नेचर का कॉलम बनाएंगे, वो जब हो जाएगा आप उसमें साइन कर देंगे। इसी तरह दूसरा जो है वो पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में आप टाइम लिखेंगे 8:30 टू या 8 टू 8:30 आपकी क्लास है, ये 9 तक क्लास है, तो आप वो लिखेंगे। फिर क्लास का जो है वो नाम लिखेंगे, जैसे क्लास 10th है, फिर आगे मेथोडोलॉजी आपने क्या पढ़ाना है, बायो पढ़ानी है, फिजिक्स पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, और फिर आगे वो कैसे आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए या कोई रिलेटेड चीज़ चाहिए वो आप लिखेंगे, कौन से कंटेंट आप डिस्कस करेंगी वो लिखेंगे हल्के से बुलेट्स के अंदर, और फिर आगे सिग्नेचर वाले कॉलम में जब वो हैपन हो जाए तो आप सिग्नेचर कर दें। इस तरह नंबर 3 पॉइंट आएगा, आगे नंबर 3 में फिर आगे टाइम लिखेंगे 9 टू 10 आप लिख सकती हैं, जो भी आपका टाइम है, और आगे आप लेक्चर है आपका क्लास जो है वो 10th के अंदर या क्लास 8 के अंदर वो लिखेंगे आप, और कौन सा कंटेंट आपने पढ़ाना है वो डिटेल से लिखेंगे। और उसी तरह आगे जो है वो आपने अगर कोई रिलेटेड उसके लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई स्टोरी चाहिए, कोई जो है ना स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए कोई मटेरियल चाहिए वो लिखेंगे, और आगे सिग्नेचर वाले कॉलम में। तो ये पूरा 7:30 टू 1:30 जो आपका टाइम है उसका मुकम्मल इन डिटेल इन डेप्थ डॉक्यूमेंट आपके पास बन जाएगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हम बात करें तो आपके पास पूरा 365 डेज का एक पूरी आपकी अपनी बुक होगी कि आपने पूरे साल को कैसे गुजारा। तो इसको हम अ फुल डे ऑफ स्कूल स्क्रिप्ट बोलते हैं। आप इसको जो है इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर बनाइए, और इस डॉक्यूमेंट को बनाने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। इसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम रैक टेक्निक बोलते हैं। आर स्टैंड फॉर रिकॉर्ड, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस एंड सी स्टैंड फॉर चेंज। जब आप रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे की करने लगे तो पिछले डे में देखें जो ऐसी चीज़ें जो कि मिस हो गई हैं वो आप क्या करें, अगले दिन में रिकॉर्ड करें, और फिर एनालिसिस करें कि ये हो गई या नहीं हो गई। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आज हो सकती है नहीं हो सकती, तो आप चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रैक टेक्निक। देखिए, एक इंसान की डिज़ायर्ड स्टेट होती है, एक इंसान की करंट स्टेट होती है। आप देखिए, जितना आपका करंट स्टेट से डिज़ायर्ड स्टेट का फासला कम से कम होगा, उतना आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। सिंपली आपकी बुक है, एक लास्ट डे की फुल डे स्कूल स्क्रिप्ट है, एक आज का है। कल कुछ काम रह गए होंगे, वो देखने आपने जो काम रह गए हैं वो पहले करने हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग पहले होगी अगले दिन में, और उसके बाद आप दूसरे रिकॉर्ड करेंगे, और वो वाले काम पहले करेंगे। और जब आपका काम डेली का डेली जो है वो कंपाइल कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और आपके काम में नुमाया बेहतरी नज़र आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हमने इन डिटेल और इन डेप्थ सीटिंग प्लान को पढ़ना है। हमने जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं जिसमें माइंडसेट ऑफ चाइल्ड पढ़ना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगली वीडियो में कल मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।